عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عشرہ ذو الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرونا جیسی بیماری میں بھی ہمیں اس مہینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آئیے ہم سیرت ابراہیم اور ان کی قربانیوں کے بارے میں جناب محمد عرفان صاحب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پروگرام بعنوان آج بھی ہو جو ابراہیم سا یقی پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ محمد عرفان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طلباء اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن میں صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور پیغام ہے۔ تو آئیے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور کیا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا، یعنی اللہ کا دوست، اور وہ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کا مشن جو ہے تو عالمگیر مشن تھا۔ دوسرے انبیاء کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے اور ان کی دعوت اسی علاقے تک محدود رہتی تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور ان کا جو مشن تھا وہ عالمگیر مشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراسر قربانی سے عبارت ہے۔ آج جس مبارک مہینے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ مبارک مہینے کی فضیلت حج، قربانی اور حج کے یہ 10 ایام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، اور وہ بت پرست تھا، اور اس وقت کے بہت بڑے مندر کا محنت پجاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سارہ اور دوسری بیوی ہاجرہ۔ دوسری بیوی ہاجرہ سے ان کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں پہلی بیوی سارہ سے ان کو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی تیسری بیوی بھی تھی قطورہ، جو کنان کی رہنے والی تھی، اور ان سے بھی ان کو بہت ساری اولادیں
ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر عراق کے شہر ار سے شروع ہوتا ہے اور پھر دنیا کے ایک بڑے حصے میں ان کی دعوت پھیلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کا اور مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور ان واقعات میں ہمارے لیے کیا روشنی ہے، کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جب سن رشد کو پہنچے تو اس وقت عراق میں بت پرستی اپنے زوروں پر تھی۔ لکڑی کے بت، مٹی کے بت، پتھر کے بت، اور یہاں تک کہ ان کا باپ جو ہے تو ان بتوں کو بنانے والا اور ان بتوں کی پوجا کرنے والا سب سے بڑا پجاری ہے۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے تو ان بتوں سے بیزارگی کا اظہار کیا اور انہوں نے غور و فکر کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ روشن ستارہ ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کا میں قائل نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی اچھی ہے، یہ خدا ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کی روشنی تو بہت ہے اور یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ان کی یہ جستجو اور یہ تلاش بہت پسند آئی اور اللہ نے جو ہے تو پھر ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور جس حق کی وہ تلاش میں تھے اس حق کو انہوں نے پا لیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، اس عقل کا ہم کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کائنات میں ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ہم کو جگہ جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ افلا تدبرون، کہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان پر حق واضح ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی دعوت اپنے والد کو دی اور والد سے بہت ہی شفقت سے، بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں انہوں نے والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ ان کے والد نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو اپنی دعوت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ کا حد درجے احترام کیا اور بلکہ اپنے باپ سے یہ کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کے لیے، حالانکہ ان کا والد مشرک تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے باپ کے لیے 2 مرتبہ دعائیں کی۔ یہ دعائیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ تو ان کے اس عمل میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے باپ کا حد درجے احترام کریں، اپنے باپ سے محبت کریں، شفقت سے ہم لوگ پیش آئیں، چاہے ہمارا باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیغام اس عمل میں ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس شہر کے لوگ بستی سے، شہر سے باہر چلے جاتے ہیں کسی تہوار کے، یاترا کے موقع سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
اس بڑے مندر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس میں بہت سارے بت ہوتے ہیں، کلہاڑی سے کسی کا ہاتھ کاٹتے ہیں، کسی کا پیر کاٹتے ہیں، کسی کا سر کاٹتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس بت کے گلے میں وہ کلہاڑی رکھ دیتے ہیں۔ جب شہر کے لوگ واپس آتے ہیں اور اپنے مندر میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ حال نظر آتا ہے کہ ان کے مختلف بت جو ہے تو مختلف طریقوں سے کٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کو شک ہوتا ہے کہ ابراہیم جو ہے تو یہ کر سکتا ہے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی ہے، اسی نے کیا، اس سے پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بولتا نہیں۔ تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب یہ بولتا نہیں، یہ سنتا نہیں، اور جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں ان کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ حال کس نے کیا، تو تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو؟ تو لوگوں کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں رہتا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی کسی مندر میں جائیں اور بتوں کو توڑ دیں؟ کیا یہ پیغام ہمارے لیے ہے؟ نہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی دعوت کے لیے جو ہے تو موقع کی تلاش میں رہیں، اور جب کوئی موقع ہم کو مل جائے تو اسے ہم کیش کریں اور دلیل کے ساتھ میں ہم اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر۔ اس واقعے میں یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ طول پکڑتا ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ نمرود، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، وہ ان کی سزا کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام خوف نہیں کھاتے بلکہ اپنی دعوت جاری رکھتے ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نمرود اپنے مملکت میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرو لکڑیوں کا، اور پھر اس الاؤ میں میں ابراہیم کو ڈال دوں گا۔ تو ایک مدت تک ان کے لیے الاؤ تیار ہوتا، اور اس وقت مشرکین اس الاؤ تیار کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے۔ تو مشرکین کا حال یہ ہوتا، عورتوں کا یہ حال ہوتا کہ وہ منتیں مانگتی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اس الاؤ کے لیے لکڑیاں جو ہے تو لا کر جمع کروں گی، اور اس طریقے سے لوگ ثواب کا کام سمجھ کر جو ہے تو وہ لکڑیاں وہاں لا کر جمع کرتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بہت بڑا لکڑیوں کا وہ الاؤ تیار ہو گیا۔ اتنا بڑا الاؤ آج تک دنیا میں تیار نہیں ہوا، اتنا بڑا الاؤ تیار ہو گیا۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو نمرود کا دربار لگا، دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ تو نمرود نے ان سے پوچھا کہ تو جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ کیسا خدا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے اپنے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو باعزت بری کر دیا اور دوسرے کو موت دے دی، اور کہا کہ دیکھ میں بھی زندگی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور میں بھی موت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر بتا۔ ان کے اس جواب سے وہ بے بس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو اب الاؤ میں ڈال دو۔ تو اس زمانے میں منجنیق کے ذریعے، ایک جھولے کے ذریعے جو ہے تو ان کو الاؤ میں ڈالا گیا۔
تو اس وقت جو اتنی بھیانک آگ تھی جو ہر چیز کو جلا کر رکھ سکتی تھی، اس آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی، اور آگ کی جو صفت ہے جلانا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور پوری زندگی میں سب سے زیادہ اگر ان کو کہیں سکون ملا تو وہ 40 دنوں میں ان کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ تو یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے، جس کو ایک شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اگر وہ ایمان کو آج ہم پاتے ہیں اور اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آئی تھی، ویسی مدد کا وعدہ اللہ کا ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور اس مقصد کے لیے جو بھی قربانی ہم کو پیش کرنا پڑے، ہم وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نہ ہم مروب ہو، نہ ہم خوف زدہ ہو، نہ ہم موت سے ڈرے، نہ اپنی دعوت سے ایک قدم پیچھے ہٹے۔ اس بڑے واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، اور ہر حالت میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن کو، جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں سے ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی یادیں وابستہ ہے، اس وطن کو اللہ کی خاطر ان کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ وہ شام گئے، فلسطین گئے، مصر گئے، اردن گئے، بے آب و گیا وادی مکہ میں گئے۔ تو اس ہجرت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر بڑے مقصد کے لیے ہم کو اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، تو بڑے مقصد کے لیے اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ پھر ہجرت کر کے جب وہ وہاں سے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں، ایک غیر ذی زرع وادی میں لے کر گئے، جہاں نہ انسان، نہ جانور، نہ چرند، نہ پرند، نہ پانی، ایک ایسی زمین پر لے کر گئے جو آج ہم مکہ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو اس زمین پر لے کر گئے اور اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو انہوں نے وہاں چھوڑ دیا اور نکل گئے۔ ان کی بیوی ان کے پیچھے گئے، ان سے کہا کہ اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آپ ہم کو کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ پھر ان کی بیوی نے کہا کہ ارے آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بیوی بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا جائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ جو کھانا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور معجزاتی طور پر پھر وہاں سے زمزم کا کنواں جو ہے، زمزم کا چشمہ جو ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے جو بھی قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو، وہ قربانی جو ہے تو ہم کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنے بعد اپنے بیوی اور بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو کیسے بیابان میں
اللہ کی خاطر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنا ایک بڑے مقصد کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے, یہی ان کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند تک پہنچایا. پھر وہ فلسطین جاتے ہیں, پھر وہاں آباد ہوتے ہیں, وہاں ان کو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب ان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے ساتھ میں ان کے بھتیجے بھی ہجرت کر کے آتے ہیں, لوط علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا آباد تھی تو اپنے 4 بیٹوں کو وہ 4 مقامات پر بسا دیتے ہیں, اور وہ 4 مقامات پر جو ہے تو بیت اللہ قائم کرتے ہیں. مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں, اور وہاں دونوں باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو تعینات کرتے ہیں, اور وہاں بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور مدین میں اپنے بیٹے مدین کو تعینات کرتے ہیں, اور وہاں بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 4 بیٹوں کو اس وقت کے جو 4 بڑے مقامات تھے وہاں پر تعینات کیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام سبق ہے کہ تھنک بگ ایکٹ بگ, یعنی بڑا سوچئے اور بڑا کیجیے. یہ پیغام ہم کو ملتا ہے. دیکھیے اس وقت جو دنیا آباد تھی تو یہ جو 4 بڑے شہر ہیں, ساری دنیا کے قافلے ان 4 شاہراہوں سے ہو کر گزرتے تھے. اور یہ 4 بڑے مقامات پر اپنے بچوں کو تعینات کرنے کا مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ دنیا کے جتنے بھی قافلے یہاں سے ہو کر گزریں گے تو ان قافلوں کے ذریعے ہماری دعوت پوری دنیا میں پہنچے گی. تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ تھنک بگ ایکٹ بگ, بڑا سوچیے اور بڑا کیجیے. یعنی آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں چھوٹا مت سوچیے, بڑا سوچیے. IPS بننے کا سوچیے, کمشنر بننے کا سوچیے, سائنٹسٹ بننے کا سوچیے, بڑا بزنس مین بزنس ٹائکون بننے کا سوچیے, ریسرچ کرنے کا سوچیے, IPS بننے کا سوچیے. تو آپ بڑا سوچیں گے تو بڑا کریں گے. بڑا نہیں ملے گا تو کم سے کم چھوٹا تو مل ہی جائے گا. اور اگر آپ پہلے سے چھوٹا سوچیں گے کہ میں کلرک بن جاؤں, میں بابو بن جاؤں, میں چھوٹا موٹا بزنس کر لوں, تو آپ پھر چھوٹے موٹے ہی بنیں گے. لیکن بڑا سوچنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ بڑے بن سکے یا نہ بن سکے, کم سے کم چھوٹے تو بن ہی جائیں گے آپ, وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا. تو اس لیے بڑا سوچئے اور بڑا کیجیے ہمیشہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی قربانی پیش کی اللہ کے سامنے, جو رہتی دنیا تک کے لیے ان کی سنت ہے, جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جاری کر دی. ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ خواب بیان کیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان, آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اسے پورا کر دیجئے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کتنی زبردست تربیت کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ انہوں نے صرف خواب دیکھا تھا. تو خواب کی الگ الگ تعویل کرنے کی گنجائش ہے, تو وہ چاہتے تو خواب کی الگ تعویل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو خواب دیکھا اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اسے پورا کر دکھایا, اور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. اس وقت معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا جنت سے پیش کر دیا, اور انہوں نے ان کی قربانی کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ ابراہیم, ہم نے تمہیں آزمایا اور اس آزمائش میں تم پورے اتر گئے, اس لیے ہم تمہیں پوری دنیا کا امام بناتے ہیں.
تو وہ ایسے واحد پیغمبر ہے دنیا میں جو دنیا کے امام ہیں، اور دنیا کے لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہودی بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ عیسائی لوگ وہ بھی انہیں اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ مسلمان بھی انہیں اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انڈیا میں جو برہمن لوگ ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور وہ ابراہیم سے ہوتے ہوتے برہمن ہو گیا، ابراہیم سے ہوتے ہوتے برہمن ہو گیا۔ جیسے منگول اردو میں آتے آتے مغل ہو گئے، تو ویسے یہ برہمن جو ہے ابراہیم سے آتے آتے برہمن ہو گئے۔ تو شروعات میں یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کیونکہ ان کا پیغام، ان کی دعوت عالمگیر دعوت تھی، اور یہ برہمن لوگ جو ہے تو ادھر ہی سے آئے تھے۔ تو کچھ لوگوں کی اسی رائے ہے کہ وہ برہمن لوگ جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی ماننے والے تھے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی بڑی قومیں ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتی ہے، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار قربانیاں پیش کی، اور قربانیوں کے نتیجے میں ان کی دعوت پوری دنیا میں پھیلی بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت بھی کہا ہے، وہ صرف ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بے شمار خوبیاں بیان کی، انہیں حنیف کہا، انہیں خلیل کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے تو آج پوری دنیا میں جو ہے تو قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ انہی کے واقعے سے وابستہ ہے قربانی، اور آج جو ہم حج کرتے ہیں یہ بھی انہی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کی، باپ اور بیٹے نے مل کر، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دی اور حج کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے بلایا۔ پھر دیکھیے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، یعنی جو مشن کو وہ لے کر چل رہے تھے اسی مشن کے لیے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی جو ہے تو اسی لیول پر کی۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے اولاد مانگے تو صالح اولاد مانگے، اور جس مقصد سے ہم لوگ وابستہ ہے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی اولاد طلب کریں۔ تو آج پوری دنیا میں جو حج جیسی عبادت کی جاتی ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے اور جس میں اتحاد کا پیغام ہے، وہ پیغام، وہ حج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس زندگی میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم بڑا سوچیں، بڑا کریں، ایک صالح مقصد سے ہم لوگ وابستہ ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے تو زندگی بھر کوشش کرتے رہے، اور کوشش کرتے وقت جو قربانیاں، جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں آئیں اس پر ہم صبر کریں اور قربانیاں پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہم کو مقام بلند عطا کرے گا، اور اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی زندگی میں بھی جو ہے تو ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان دے ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا